ہائے ابرار، ہائے میرے بچے! سائیکا دادوں کی تکلیف دہ بڑبڑاہٹ اندھیرے کمرے کی خاموشی کو چاک کر رہی تھی۔ یکایک پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ابرار صاحب تیزی سے ماں کی جانب لپکے، جو دل پر ہاتھ رکھے تخت سے اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سائیکا نیچے قالین پر سوئی تھی۔ اس کی جب تک آنکھ کھلی، ابرار صاحب ماں کو تھام کر بٹھا چکے تھے۔ وہ بھی سرہانے پڑا دوپٹہ درست کرتی ان کے پاس چلی آئی۔ دادو کو کیا ہوا؟ سائیکا نے والد سے پوچھتے بال سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑس دیے۔ پانی دو، ابرار صاحب نے ماں کا ہاتھ تھامتے کہا۔ ابرار، میری بچی کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ دادو اکھڑی سانسوں کے درمیان بولی۔ اماں پانی پی لیں۔ ابرار صاحب نے ان کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا۔ سائیکا نے گلاس باپ کو تھمایا اور خود بھی دادی کے بستر کی پائنتی کی جانب آ بیٹھی۔ ان کے پیر سہلانے لگی۔ دادو نے چند گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس واپس تھما دیا۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ ابرار صاحب نے گلاس سائیکا کو دیتے دریافت کیا۔ تہجد پڑھ کر لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر آنکھ لگی۔ خواب میں نیلم کو آگ کے دریا میں کودتے دیکھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ کر ابرار۔ جو رپورٹ لکھوانی تھی تھانے میں، لکھوائی؟ کچھ پتہ چلا؟ وہ بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ FIR لکھوا چکا ہوں اماں، 2 دن ہو گئے۔ پولیس تلاش کر رہی ہے۔ وہ ماں کے سرہانے ہی بیٹھے تھے۔ بات کرتے ان کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھی۔ پھر کیا؟ کچھ اندازہ؟ کوئی بات؟ کیا کہا پولیس نے؟ اب کی بار بھی بے صبری عیاں تھی۔ انہوں نے سرد آہ بھری، پھر اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے بولے، جو ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ پولیس کا شک ہے کہ وہ رکے۔ کہ دادو نے ان کے مضطرب چہرے کی جانب دیکھا، کہ شاید نیلم نکاح کی وجہ سے گھر چھوڑ۔ نہیں بابا، گڑیا ایسا کر ہی نہیں سکتی، میں نہیں مانتی۔ ناممکن، پولیس والے بکواس کرتے ہیں۔ آپ نے ان کی بات سن بھی کیسے لی؟ منہ کیوں نہیں توڑ دیا؟ سائیکا بفر کر کھڑی ہوئی۔ اعتبار ہے مجھے اپنی بیٹی پر، میری جان، میرے جسم کا ٹکڑا ہے وہ۔ تبھی ان کی بات کو رد کر دیا۔ کہا ہے ان سے کہ 100% وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ پولیس کل آئے گی علاقے میں پوچھ گاچھ کرنے۔ ابرار صاحب کے کہنے پر سائیکا گرنے کے انداز میں تخت پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میری بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ دادو نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے کہا۔ یہ معاشرہ، یہاں گلیاں، سڑکیں حیوانوں سے بھری پڑی ہیں۔ بھوکے کتوں کی مانند جسموں کی بو سونگھتے یہ درندے تو کم صورت عورتوں کو نہیں بخشتے، وہ تو پھر حسن و جمال میں اپنی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ کئی بار منفرد ہونا، غیر معمولی ہونا بھی ہمارے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے باہر لاؤنج میں آیا، پیچھے ہی دروازہ بند کر دیا۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ ISI جیسے حساس اور خفیہ ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں کے پردے پر دستک نہ دیتی؟ اسے 3 سیٹر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھی، گھٹنوں میں سر دیے سسکتی لڑکی نظر آ گئی۔ وہ پرسکون سانس خارج کرتا گاجری رنگ کے کرتے کے بازو رول کرنے لگا۔ اس کی چوڑی ہتھیلی اس درمیان مزید چوڑی دکھائی دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ننگے پیر چلتا وہ اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ صاف شفاف بادامی رنگ کی ٹائلز سے سجا فرش اس وقت کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اس نے سوال داغا۔ نیلم نے تیزی سے سر اٹھایا۔ ہمیں گھر جانا ہے۔ ہمیں دادو، آپی، بابا سب بہت یاد آ رہے ہیں۔ پلیز ہمیں گھر چھوڑ کر آئیں۔ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، جو چاہے قسم لے لیں، ہر وعدہ نبھائیں گے، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ وہ روتے ہوئے بار بار ہاتھ کی پشت سے بھیگے رخسار صاف کرتی بول رہی تھی۔ روتے ہوئے نچلے رب کو نہ روٹھے بچے کے انداز میں موڑتی وہ میجر آس پر اپنی امچورٹی ظاہر کر رہی تھی۔
فی الحال اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تم نہیں جانتی تم کس مسئلے میں پھنس گئی ہو۔ تمہارا فیصلہ اب ہیڈ کوارٹر ہی کرے گا۔ تب تک کے لیے خاموشی سے یہاں رہ لو۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ تم یہاں مکمل طور پر محفوظ ہو۔ ہاں، باہر نکلتے ہی تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ انداز، پر اعتماد لہجہ، ساکت آنکھیں، کوئی مجسمہ ہو جیسے، جذبات و احساسات سے بے بہرا۔ میجر آس، ہمارا دم گھٹ رہا ہے یہاں، ہم مر جائیں گے اگر چند پل اور دور رہے اپنی آپی سے، بابا سے، دادوں سے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی اور ایک بار پھر بہتے آنسو صاف کیے۔ شٹ اپ، میرے اتنے ضروری کام پڑے ہیں اور میں یہاں تمہارے ساتھ مغز ماری کر رہا ہوں۔ تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اردو زبان سمجھ نہیں آتی کیا؟ کل تک میڈم مزے سے بے فکری کی نیند سو رہی تھی، محبت کے دعوے کر رہی تھی، سب جاننے پر بضد تھی، اور اب گھر جانا ہے۔ وہ ایگل کے گیٹ اپ میں تھا۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اسلحے سے بڑے کارٹن کس ملک کو سپلائی کیے جا رہے ہیں، اور یہاں یہ لڑکی اس کا وقت برباد کر رہی تھی جس کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ تو جلدی سے ہمیں بتا دینا کہ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے، آپ کے اتنے روپ کیوں ہیں، اور آپ اس جلاد قسم انسان کو کیسے جانتے ہیں، اور ڈرگ سپلائی کیوں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اب وہ رونا بھول چکی تھی۔ اس کے لہجے میں تجسس کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ انس اپنے کام سے باہر جائے گا، باہر سے لاک لگا کر جائے گا۔ شور وغیرہ مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آس پاس کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ 2 دن پہلے ہی اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کو پنجاب سے علاج کے لیے لایا ہوں۔ پاگل پن کے دوڑے پڑتے ہیں اسے۔ اگر چلانے وغیرہ کی آوازیں آئیں تو پریشان یا فکر مند نہ ہو۔ اس نے پوچھا کیا تھا، وہ بتا کیا رہا تھا، مگر جو اس نے بتایا تھا نیلم کو یقین کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تک وہ ان الفاظ پر یقین کر پائی تھی تب تک وہ جا چکا تھا۔ اسے مین گیٹ بند ہونے کی آواز نے چونکایا تھا۔ وہ جو پہلے ٹائیگر کی قید سے خوفزدہ تھی اور پھر منہاج کی قید میں ڈر کا شکار رہی تھی، میجر آس کی حقیقت جان لینے کے بعد کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، اور وہ اسی بات کا تانا دے گیا تھا، بلکہ محبت کا بھی۔ پہلا تانا کس طرح کا مارا تھا؟ ایک طرف گھر والوں کی یاد تھی تو دوسری طرف سب جان لینے کا تجسس۔ اس بندے کی حقیقت سے آشنائی کی تمنا بھی اتنی ہی زور آور تھی جتنی اپنوں سے ملنے کی خواہش۔ ایگل اس وقت حبیب طلوع سحر کے وقت ایگل کو فارم ہاؤس میں داخل ہوتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی اجازت پر گارڈز نے ایگل کو اندر آنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ حبیب بنگلے میں موجود لاؤنج کی گلاس ونڈو سے پردہ ہٹاتے خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا، پھر کھڑکی کا پردہ چھوڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ پوری رات اس کی جاگتے گزری تھی۔ صابر بھی یہیں موجود تھا۔ ایجنٹ منود کی موت۔ اس سے پہلے کہ صابر مزید کچھ کہتا، حبیب نے اسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا، اور پھر تیزی سے سامنے پڑی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود مشروب گلاس میں بھرنے لگا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا۔ صابر نے بھی شیشے کا وائن گلاس اچک لیا۔ وہ اپنے ساتھی کے اشارے سے ہی واقف تھا۔ ایگل کشادہ دروازے کے درمیان کھڑا نشے میں دت حبیب کو دیکھنے لگا، اور عید کے چاند کی مانند نظر آنے والے صابر کو بھی یہاں پا کر ٹھٹک گیا۔ آؤ ایگل آؤ، حبیب بھاری آواز میں ہاتھ سے اشارہ کرتے بولا۔ ایگل چند قدم آگے بڑھا۔ سر، ہم کو حرب کی موت کا بڑا افسوس ہے۔ اب اس کی ذمہ داری بھی ہم کو نبھانا ہے، تو ہم سوچ رہا ہے کہ جامعہ جانے کا وقت نہیں ملے گا۔ تبھی صبح صبح حاضر ہوا۔ ہوٹلز کی ڈلیوری کا کام آج ہی ختم کر دے گا ہم، ایگل نے کھڑے کھڑے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا۔
حرب مر گیا، میرا دوست مر گیا، تمہیں پتہ ہے اسے کس نے مارا ہے؟ حبیب بہہ کے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ رکا، پھر گرنے کے انداز میں اس کے سینے سے ٹکرایا۔ میجر آس کے لیے بس اتنی نزدیکی بہت تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ مقابل نشے میں ہے یا نشے میں ہونے کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ سر حوصلہ کرو، ہمیں لگتا ہے کہ یونیورسٹی کے تنظیمی جھگڑے کی بدولت مرا ہے، ہم سب کا حرب بھیا۔ ایگل نے آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے۔ حرب کو تو لگتا ہے لوٹا ہے کسی نے۔ اس کا بٹوا، اس کا فون سب غائب تھا۔ حبیب اس کے کاندھے پر سر رکھے آواز سے رونے لگا۔ صابر بھی غمگین نظر آ رہا تھا۔ میجر آس کی ہر حس چوکنا ہو گئی تھی۔ سر کسی نے مارنے کے بعد وہاں پھینکا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کسی بچے نے مال کا پیسہ نہ دیا ہوگا اور جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ وہ حبیب کا کاندھا سہلاتا بولا۔ لاش پر مٹی ڈال دی، یادوں پر نہیں ڈال پا رہا ایگل۔ حبیب آنکھیں رگڑتا اس سے دور ہو گیا۔ چلو تمہیں ٹرک کا بتا دوں۔ وہ اسے لیے باہر نکل گیا۔ ایگل نے ہلکا سا رخ موڑ کر صابر کو دیکھا، جو اس کے جاتے ہی تیزی سے موبائل نکال کر اس پر مصروف ہو گیا۔ یہاں تو بہت سا ٹرک کھڑا ہوتا ہے، ابھی تو صرف 3 ہے۔ ایگل نے فارم ہاؤس کے وسیع لان میں کھڑے 3 ٹرک دیکھ کر پوچھا۔ میورک اسلحے والے ٹرک لے گیا، حبیب نے سرسری لہجے میں کہا اور اسے ہدایات دینے لگا۔ ہاں ہم کو سمجھ آ گیا، ایگل نے تابعداری سے کہا اور ٹرک لے کر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے ایک ای میل ہیڈ کوارٹر سینڈ کی، جس میں میورک کے متعلق اطلاع دی کہ وہ اسلحے سے لیس ٹرک لے کر نکل چکا ہے اور اسلحہ ڈبوں میں بند ہے۔ پورا دن اس کام میں لگ گیا۔ منشیات ہوٹلز پہنچانے کے بعد آفیسرز کو اطلاع دی۔ اب آگے آرمی اور پولیس کا کام تھا۔ کس طرح کرنا تھا کہ ایگل پر شک بھی نہ ہو اور گرفتاریاں بھی ہو جائیں، یہ آرمی بہتر جانتی تھی۔ اس کا کام محض جاسوسی کر کے اطلاعات فراہم کرنا تھا، کنفرم نیوز دینی تھی، اور وہ کامیاب رہا تھا۔ پیمنٹ لے کر جب ایم ایس پلازا پہنچا تو شام ہو گئی۔ ایم ایس نے اسے اپنے روم میں ہی بلوا لیا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کی حالت کچھ خراب ہے۔ میجر آس جانتا تھا محبت کا بخار ہے، شروع میں شدت سے ہی چڑھتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظروں نے جو دیکھا اسے یقین نہیں آیا۔ کمرہ بہت کشادہ اور وسیع تھا۔ میجر آس دروازے کے پاس ہی تو کھڑا تھا، مگر وہ لارج پکچر میں اداس چہرہ اس کی زیرک نظروں نے فوراً بھانپ لیا تھا۔ تبھی وہ غصے میں کھولتا فلیٹ پہنچا تھا۔ انس یقیناً پرانے محلے گیا تھا۔ آج پولیس نے علاقے میں پوچھ گچھ کرنے آنا تھا۔ انس بس اسی کام سے گیا تھا۔ انس کا صبح کا سارا وقت تو گارڈ کی وردی میں ایم ایس کے فارم ہاؤس کے چکر کاٹتے گزرتا۔ ڈپلیکیٹ کیز کا استعمال کرتے لاک کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہوتے ہی گیٹ لاک کر لیا۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے انہی نیٹ کے کپڑوں کو زیب تن کیے ہوئے، تبھی وہ بات لے کر نکل رہی تھی جب روم کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ میجر آس عالم کے تیور کسی خیر کی خبر نہیں دے رہے تھے۔ اس کے جسم میں جلتے شراروں کو نیلم کے حلیے نے اور ہوا دے دی تھی۔ وہ اس کے بلیک ٹراؤزرز کے اوپر آف وائٹ کلر کا کرتا پہنے کھڑی تھی۔ کرتے کے بازو اتنے لمبے تھے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں 1 انچ تک نظر آ رہی تھی۔ کرتا بے حد کھلا تھا، اس جیسی 2 اور سما جاتی۔ ٹراؤزرز کے پائن سے موڑ موڑ کر بیچاروں کو مشکل سے اپنے سائز کا بنایا تھا۔ ایک ہاتھ میں تولیہ تھا، دوسرے ہاتھ سے دائیں بائیں بکھرے شہد رنگ بال گیلے بالوں کو جھٹک کر پیچھے کیا جا رہا تھا، مگر میجر آس کے آتے ہی اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ چہرے پر موجود شبنمی قطرے ایسے محسوس ہو رہے تھے گویا کھلے گلاب پر شبنم پڑ رہی ہو جیسے۔ وہ اسے بات سوجھ نہیں رہی تھی۔ ٹاول کو مضبوطی سے تھامے اس نے خشک ہوتے گلے میں کانٹوں کی چبھن محسوس کی۔ وہ غصے کے عالم میں آگے بڑھا۔ دماغ میں منہاج کے جملے گونج رہے تھے تو آنکھوں کے سامنے لارج پکچر تھی۔ ڈونٹ سے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے،
ہو گئی ہے حبیب، یہ دیکھو میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ ویڈیو ریکارڈنگ میجر آس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ کبھی وہ پکچر آ جاتی، وہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ ریورل پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے نکال لیا۔ نیلم نامحسوس طریقے سے پیچھے ہٹی تھی۔ ایم ایس تم سے محبت کرنے لگا ہے، تم اسے عزیز ہو گئی ہو، تمہاری تلاش میں زمین آسمان ایک کرنے کو سرگرداں ہے وہ۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ اس کی اگلی بات کی منتظر تھی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ نیلم کے منہ سے بے اختیاری میں چیخ نکل گئی۔ اس کا بازو میجر آس کے سخت شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا خون رکتا ہوا محسوس کیا، نظریں جھکی تھی، بلکہ بری طرح لرزنے لگیں۔ اس سے دور ہونا چاہا تو اس نے ایک اور جھٹکے سے مزید فاصلہ سمٹ لیا۔ نیلم نے خوفزدہ ہوتے اس کے خطرناک تیور دیکھے۔ کتنی تکلیف ہوگی نا منہاج اژدہا کو اگر میں تمہاری چلتی سانسیں روک دوں تو۔ اس نے ہاتھ میں تاما ریورل اس کی پسلی پر رکھا تھا۔ نیلم نے ایک نظر ریورل کو دیکھا اور پھر اس کے خون چھلکتے دلکش چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور مقابل کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت۔ کتنا درد پہنچے گا منہاج کو تمہاری موت سے، میں اتنا سنہری موقع کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ پسٹل پر گرفت مضبوط کر دی۔ نیلم کو پسٹل اپنی پسلی توڑتی محسوس ہونے لگی۔ اگر میری موت سے آپ کو سکون پہنچتا ہے تو مار دے ہمیں، ہماری سانسیں ویسے ہی مقروض ہیں آپ کی، نیلم نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ بھیگا چہرہ، جذب کے عالم میں کیا اقرار، قیامت خیز حسن، تنہائی، کوئی بھی چیز مقابل کو کمزور نہ کر سکی تھی۔ اس نے اس بری طرح سے اسے اپنے سے دور کیا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ بیڈ پر گری تھی، لمبے بال بکھر بکھر گئے تھے۔ تم نے اگر اپنی یہ 2.5 لاکھ بازیاں بند نہ کی تو سچ میں جان سے مار دوں گا۔ اس نے کوہنی کے بال اٹھتی نیلم کی سبیح فشانی پر ریورل رکھتے کہا۔ آخر آپ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئی تھی، چلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ منہاج تم سے محبت کرتا ہے۔ جتنی شدت اس کی محبت میں آتی جائے گی اس سے دگنی شدت تم میری نفرت میں پاؤ گی۔ منہاج اژدہا کے بعد اگر مجھے دنیا میں کسی سے شدید ترین نفرت محسوس ہوئی ہے تو وہ تم ہو نیلم ابرار، تم۔ اور نیلم ابرار نے اس لمحے میں پہلی بار قوت سماعت سے محروم ہو جانے کی دعا پوری شدت سے مانگی تھی۔ اس کی بے یقین آنکھیں کرو فر سے کہتے میجر آس پر جمی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں سر؟ انس ابھی ابھی روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کی آواز پر میجر آس نے پسٹل والا ہاتھ نیچے کر لیا تھا، پھر ایک قہر آلود نظر اس حیرت زدہ حسین مجسمے پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ انس نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ ہوا کیا ہے؟ میجر آس فریج سے بوتل نکالے اس کو منہ لگائے گٹا گٹ پانی چڑھاتے اپنے غصہ ٹھنڈا کرنے کی مہم سی کوشش کر رہا تھا۔ انتہائی بے باک اور جذباتی لڑکی ہے، میجر آس ناگواری سے بولا۔ تم بتاؤ پھر ہوا کام؟ میجر آس نے اس کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی اگلا سوال کر دیا۔ ویسے بھی اس نے رائے دی تھی، ایسے میں جواب کا منتظر رہنا بے وقوفی تھی۔ یہ دیکھو بہت پیٹ کر آیا ہوں۔ ایجنٹ انس نے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر گردن دکھائی جہاں انگلیوں کے نشان تھے، اور پھر آستین نے فولڈ کر کے زخم دکھائے۔ بہت خراشیں آئی تھیں اسے، ہلکے ہلکے خون کے دھبے شرٹ پر بھی لگے تھے، گھٹنوں پر بھی لگی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ کامیابی کی خوشی میں چوٹ کا غم بھی ہنسی میں بدل گیا تھا۔ پورا قصہ سناؤ اپنے زخموں کا، وہ بوتل کا ڈھکن لگاتا بولا۔ 4 بجے کے قریب محلے کی ایک لڑکی صبا جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر واویلا کھڑا کر دیتی ہے، یاد آیا؟ اس نے میجر آس سے پوچھا۔ آگے بتاؤ، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ سینٹر سے آ رہی تھی، میں نے اس کو دیکھ کر گانا گایا، پھر ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر کیا تھا؟ میڈم نے زوردار چماٹ رسید کر دی۔ ساتھ والے گھر سے انکل رضوان نکل آئے، ان کے بھائی بھی، اور لڑکی کو چھیڑنے پر خوب دھلائی کی۔
آتے جاتے لوگوں نے بھی خیر کے اس کام میں ہاتھ بٹھایا۔ پھر انکل ابرار کے ہاں عدالت لگی کہ صرف لڑکوں کو مکان کیوں دیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 2 دن بعد مکان خالی کر دیا جائے۔ میں مکان کو تالا لگا کر آ گیا ہوں، پولیس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ انس نے پوری تفصیل میجر آس کے گوش گزار کی۔ گڈ اور فارم ہاؤس سے کوئی اطلاع ملی؟ اس نے دائیں طرف سنگل صوفے پر بیٹھے انس سے ایک اور سوال کیا۔ ٹائیگر، مجھے لگتا ہے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں کوئی اور ہے، اور میں نے تہہ خانہ بھی تلاش کر لیا ہے۔ انس کی بات پر میجر آس کی تمام حسیات بیدار ہو گئیں۔ تم میپنگ کر کے بیسمنٹ کا راستہ بناؤ، اندر تک جانا میرا کام ہے۔ میجر آس کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے۔ پہلے مجھے گائل کی مرمت تو کر دو، کچھ خدمت کر دو یار، بھوک لگ رہی ہے۔ اوہ، بھوک سے یاد آیا، نیلم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے بریک فاسٹ کا پوچھا تھا، اس نے منع کر دیا۔ انس اپنے دکھڑے روتے روتے نیلم کے بارے میں بھی بتا گیا۔ تف ہے تم پر۔ میجر آس اسے لتاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔